اس سے پہلے 20 بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی کو کیوں چنا اسلام کی ترجمانی کے لیے؟ اس لیے کہ روحانی کیفیات اور صفات کو بیان کرنے کی جو صلاحیت عربی زبان میں ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ اب عربی کا جو لفظ صبر ہے یہ اردو میں آ کر بیچارہ حقیر فقیر یتیم یسیر ہو گئے۔ عربی کا صبر اور اردو کے صبر میں اب آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ہمالیہ پہاڑ اور مچھر ان دونوں کے سائز میں جو فرق ہے وہ عربی کے صبر کے دائرے میں اور اردو کے صبر کے دائرے۔ اردو کا صبر یہ ہوتا ہے کہ میں تھپڑ ماروں اور آپ چپ چاپ روتے رہیں، یہ ہے اردو کا صبر۔ صبر کرو صبر کرو صبر، یہ اردو کا صبر۔ عربی میں صبر اسے نہیں کہتے، بالکل نہیں۔ عربی میں صبر کہتے ہیں کہ فاقے آئیں، فقر آئے، جیل آئے، ڈنڈے برسیں، پھانسی چڑھا دی جاؤ، سولی چلا دی جاؤ، اصولوں پر سمجھوتا کبھی مت کرنا، ڈٹے رہنا، نہ تو جذبات میں آ کر دہشت گرد بننا، نہ حکمت کے نام پر بزدل بننا۔ یہ ہے صبر۔ آج صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کرو صبر 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 کرو، وہ مارتے رہیں تم پڑھتے رہو، کچھ مت کرو، حالات کو بدلنے کی کوئی کوشش مت کرو، عقل مندی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ کچھ مت کرو، صبر کرو۔ صبر اردو کے صبر کا مطلب کچھ نہ کرنا، عربی کے صبر کا مطلب سب کچھ کرنا مگر عقل مندی کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، جذبات میں آ کر نہیں، غصے میں آ کر نہیں۔ اب بتاؤ ہمالیہ اور مچھر کا رشتہ ہے کہ نہیں؟